بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو اب ہم پہنچے ہیں کہ جو کمیونٹی وہاں اسٹیبلش ہوئی مدینے میں، اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، یعنی جو ان کے اس کے خدخال کیسے تھے، کس طرح کی وہاں کمیونٹی وجود میں آئی۔ تو جب ہم ان باتوں کو جب ہم نے پڑھا، پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے پہلے دن سے ہی یہ چیز کلیئر کر لی مومنین کے لیے، جو بھی آپ پر ایمان لائے ان لوگوں کے لیے یہ کلیئر کی یہ چیزیں کہ یو 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 آر اے سنگل ہول، آپ سبھی ایک خاص اس کائنات میں جو آئے ہیں، آپ سبھی ایک بڑی پکچر کے حصے ہیں آپ، یعنی دیز آر ناٹ دا سیم ورڈز، لیکن انڈر لائنگ اس کا یہی تھا کہ یہ جو بہت بڑی پکچر کا آپ حصہ ہے، آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ سمجھے، لہذا جو بھی آپ سے بنتا ہے دوسرے کا آپ جب خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس پرنسپل کے تحت جو ہے یہ نئی فیتھ وجود میں آئی، حالانکہ ہم اس کو نئی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز ریوائوڈ اگین، حالانکہ سارے انبیاء کرام نے یہی میسج دی، اور سارے جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں، جتنے بھی مذاہب، ان میں بیسک پرنسپلز وہی ہیں، اور اس پر ہم نے ڈیٹیلڈ بات کی ہے۔ جو پروفٹس کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ وہ ساری چیزیں جب ہم نے پروفٹس کے بارے میں پڑھا، مختلف پروفٹس کے بارے میں، تو وہاں پر یہ بات ہم نے کی ہے، لینگتھ اینڈ بریڈتھ اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو دا مسلم کمیونٹی ان مدینہ پروڈ ٹو بی این آئیڈیل سوسائٹی، لہذا جب آئیڈیاز بلند بالا ہوں اور اس پر آپ کسی چیز کی نیم رکھیں گے، کسی چیز کی بنیاد رکھیں گے، تو یہ یقینی طور پر یہ ایک نمونے کے طور پر ابھرتی ہے ایسی سوسائٹی۔ اینڈ ان دا ہسٹری آف اسلام دس کمیونٹی از unparalleled۔ جب آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی اس طرح کا جو پھر نمونہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، ایون ود ان دا اسلامک ہسٹری، یہ ایسے لوگ بنے کیونکہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ ان کی تربیت کر رہے تھے، اور اوپر سے ڈائریکٹ اس وقت سیدھا کنیکشن تھا اللہ کے ساتھ، اس کائنات کے خالق کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن تھا۔ اب یہ لوگ اتنے بڑے کردار کے مالک نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ سو اٹ فلورشڈ انڈر دا ڈیوائن گائیڈنس، جیسا میں نے کہا، جو الہی تعلیمات تھی، پرافٹ کے شیڈ کے انڈر، پرافٹ کے سائے نیچے ان کو اللہ کی تعلیمات مل رہی تھی ڈائریکٹ، اور اللہ کا چنندہ استاد ان کے سامنے تھا، اینڈ ہی واز دا لیڈر، ہی واز دا گائیڈ، ہی واز دا پولیٹیکل ہیڈ، ہر چیز وہی تھا، اور اسی کے گرد یہ سارا کچھ گھوم رہا تھا۔ اینڈ اٹس فاؤنڈیشن واز لیڈ آن دا یونیورسل پرنسپل آف جسٹس، مرسی اینڈ لو، اور تین بنیادی کارنر سٹونز اس فیتھ کے رکھے گئے۔ دا فرسٹ ون از جسٹس، عدل جس کو ہم کہتے ہیں، عدل و انصاف۔ دین مرسی جس کو ہم رحم کہتے ہیں، جو اسے ایک الگ کیٹیگری ہے، اس کے آگے ہے۔ اینڈ دین لاؤ جو اس سے بھی آگے ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، جب کسی چیز کو ہم اپنی جگہ پر رکھتے ہیں، جس جگہ سے وہ بلونگ کرتی ہے، اٹ از کالڈ جسٹس، اس کو ہم عدل کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں، یعنی جس کا حق بنتا ہے، کسی نے غلط کیا تو اس کے ساتھ جو بنتا ہے کہ اس کو حد لگنی چاہیے، اس کو اس کا بدل ملنا چاہیے پنشمنٹ کے طور پر، تو اس کو ملنا چاہیے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کا بدل صحیح ہونا چاہیے، اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے، یہ عدل ہے۔ لیکن مرسی اس سے آگے ہے، کسی نے گناہ کیا ہے لیکن ہم اس کو معاف کر رہے ہیں، دیٹس مرسی، یعنی اٹ از بیانڈ عدل، یہ عدل سے آگے ہے۔ دین دیئر از لاؤ، بچہ گھر میں غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد ہم اس کو گلے لگاتے ہیں، دیٹس لاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے فنڈامنٹل، یہاں عدل سے آگے والی چیزیں ہیں، عدل سے آگے تین کیٹیگریز، یعنی جس کو ہم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، یعنی اللہ نے صرف عدل کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا بھی حکم دیا، اور احسان مینز دا بیوٹی،
جو آپ سب سے اعلیٰ درجے کا کر سکتے ہیں، جب آپ نے وہ کیا تو یہ عدل کے آگے اٹس بیونڈ دیٹ، یہ اس سے ماورا ہے. So it was mawakhat, ikhlas and sakhawa were the characteristics which help to materialize the above mentioned principle. اب کس بنیاد پر یہ تین چیزیں کس بنیاد پر اللہ کے نبی نے قائم کر دی وہاں پر؟ تو اس کے پیچھے انہوں نے تین ایکچوئل ریالٹیز اس قوم کے اندر جو ہے وہ تین چیزیں اس میں انہوں نے ڈال دی، تین خسائل اس میں پیدا کیے. وہ کیا تھا؟ مواخات، بردرہڈ، اخلاص، خلوص، سب کچھ اللہ کی غرض سے وہ کر رہے ہیں، کوئی اپنی ذاتی غرض، اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے. اینڈ دین سخاوہ، فراخ دلی. یہ وہی کر سکتا ہے، یعنی مرسی وہی کر سکتا ہے جس کا دل فراخ، وہی کر سکتا ہے. دوسرے کو معاف وہی کر سکتا ہے جو اس کو اپنا بھائی سمجھے، ٹھیک ہے میرا بھائی ہے معاف کرتا ہوں. اور کوئی عدل تبھی کر سکتا ہے جب اس کے دل میں خلوص یہ ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس میں یہ غرض نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا اس کے ساتھ بھی غلط ہونا چاہیے. دیٹس ناٹ خلوص. تو یہ ساری چیزیں انکلکیٹ ان میں جو کیریکٹرسٹکس جو ان میں کوالٹیز جو ان میں خسائل پیدا ہو گئے وہ اس بنیاد پر پیدا ہو. سو پروفیٹ ہمسیلف واز اے لیونگ ایگزامپل آف دس کیریکٹر. اور جب استاد ان کو ایسا ملا کہ جس میں یہ ساری کی ساری خوبیاں کوٹ کوٹ کر اللہ نے خود بری ہوئی تھی، تو وہ نعت خاں کہتا ہے کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے بنایا تھا تو آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا تھا. تو اتنی بڑھیا کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. So the sacrifices made by the Muhajirun and Ansar are unparalleled in the annals of history. کہیں پر بھی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے ہمیں تاریخ میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی. مہاجرون نے انصار کے لیے اور انصار نے مہاجرون کے لیے، تبھی جا کے یہ اتنی بڑی اعلیٰ درجے کی یہ کمیونٹی وجود میں آئی. Following is a brief description of the above mentioned characteristics. اب جب ہم ان کیریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو چند ایک باتیں ہم نے یہاں پر کی کہ ان میں جو ہم نے کہا مواخات تھا، اخلاص تھا، سخاوت، اس پر شارٹ نوٹس انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن تھوڑا بہت ہم اس کو یہاں پر بھی الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. مواخات بردرہڈ مطلب کس طرح کا قائم کیا گیا. The first step which Prophet took after the migration to Medina was to develop a sense of mawakhat or brotherhood among Muhajirun and Ansar. سب سے پہلا کام، سارے کام چھوڑ کے اللہ کے نبی نے جو پہلا کام مدینے میں کیا وہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو ایک ایسی لڑی میں پرو دیا، ایک ایسا کنیکشن ان کا بنایا بھائی چارے کا جو اس سے پہلے وداؤٹ بلڈ عرب یہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے. مطلب وداؤٹ اینی بلڈ ریلیشن ان کے ہاں ایک خاص سوچ تھی، ایک خاص آئیڈیالوجی، اس کو عصبیہ کہتے تھے. یعنی جہاں کہیں بھی ان کی کوئی بلڈ ریلیشن ہوتی تھی تو اس پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اٹ واز نون ایز عصبیہ. یہ عصبیہ اللہ کے نبی نے بلڈ ریلیشن سے نکال کے فیتھ میں داخل کر دی. دس واز انکریڈیبل. یہ سب سے بڑا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمیونٹی کو تعمیر کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کمیونٹی کے اندر اتحاد پیدا کرنا. جب لوگ یہ سمجھے کہ ہم اپنا فائدہ اس لیے کر رہے ہیں، اس ذریعے کر رہے ہیں کہ میں دوسرے کو فائدہ دے رہا ہوں، کیونکہ جب دوسرے کے فائدے کو میں اپنا سمجھوں تو ڈیفینیٹلی وہ میرا بھائی ہی ہوتا ہے، جو میری بلڈ ریلیشن کا بھائی ہوتا ہے. اور یہ چیز اب اگر آپ کر رہے ہیں اکراس دا کمیونٹیز، اکراس دا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف بلڈ اور ایتھنیسٹی اور اینی تھنگ ایلس، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک بڑے پیمانے کی کوئی بات کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کی کے خسائل آپ ان میں انکلکیٹ کر رہے ہیں، ان میں آپ اجاگر کر رہے ہیں. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، نہ کوئی یہ عام انسان کر سکتا ہے کہ ایک دنیا کے ایک کونے سے ایک شخص آیا اور دوسرے کونے سے دوسرا شخص آیا
اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہو جاؤ، تو وہ اپنی پراپرٹی کو بھی اب ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہے. اٹ از unparalleled. یہ ہسٹری میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. ایون بھائی جو بلڈ ریلیشن کے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. دس brotherhood was based on the basis of common faith rather than any blood relation. اس کی میں نے بات کی. اس میں بنیادی درجے پر جو اس کا ڈرائیونگ فورس تھا، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا، وہ ان کا بلڈ ریلیشن نہیں تھا، وہ ان کا خونی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ فیتھ تھی، وہ عقیدہ تھا. یہ عقیدے سے جڑے ہوئے بندے تھے. اٹ واز این ایکسپشنل ایونٹ ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی. یہ ٹوٹلی غیر معمولی واقعہ تھا. اس طرح کے واقعات بہت کم ہسٹری نے دیکھے. تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے. It proved much stronger than a brotherhood based on blood relations. جیسا میں نے ابھی کہا کہ عربوں میں عصبیہ ہوا کرتی تھی، اس سے بھی حد درجہ بڑھ کر یہ بردرہڈ جو فیتھ کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے وہاں پر اس کی جو بنیاد ڈالی، یہ اس سے آگے بڑھا. میں نے کہا کہ بلڈ ریلیشنز میں بائی بائی سے لڑتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی نے فیتھ کی بنیاد پر ان کا اس طرح کا بھائی چارہ بنا دیا کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف اب سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مطلب یہ گما بھی نہیں گزرتا تھا ان کے دلوں میں. It strengthened the very basis of the Muslim community. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی گھر کے بھائیوں کے اندر جب ان میں اتحاد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان میں ایک قوت آ جاتی ہے. اور وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ اس بوڑھے کی کہانی سنی ہوگی آپ نے، جس کے وہ بیٹے لڑتے تھے تو اس نے وہ سٹکس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا. اینڈ دس از ایبسلیوٹلی ٹرو. یہ مطلب یہ چیز ہر وقت دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر اتحاد و اتفاق ہوتا ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، کوئی دشمن ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. اینڈ اٹ میڈ دیم یونائٹڈ. انہوں نے متحد بنا دیا. اور اس کے علاوہ لچکدار، ریزیلینٹ اگینسٹ ایوری اور سچویشن. کوئی بھی مشکل حالت ان بھائیوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے جو متحد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ جٹ جاتے ہیں. کوئی مصیبت ان کے سامنے پھر ٹھہرتی نہیں. دس واز دا میراکل آف برادر. دین نمبر 2، سخاوا اور جنراسٹی، فراغ دلی. اس کے لیے انسان کے اندر دوسرے کی قدر و منزلت ہونی چاہیے، تب جا کے انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کہ ایک مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم بہت فراخی کرتے ہیں، اور دوسرا آتا ہے تو چڑھتے ہیں. تو ایکچولی اٹ از سم انٹرنل دس پروسیس جو انسان کے اندر دل میں ہوتی. اب کسی کے لیے انسان دل کو فراخ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے اور آپ کا دل اتنا وسیع ہو گیا کہ آپ نے اپنی ہر چیز سے اس کو حصہ دینا شروع کر دیا. اٹ از ایبسلیوٹلی، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں انکریڈیبل، ایبسلیوٹلی انکریڈیبل. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے کہ انصار نے کیا کیا کر دیا. It means the willingness to give in the path of Allah freely. سخاوا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف، آپ کے دماغ میں صرف ہے اللہ کی مرضی، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، ہر چیز سے حصہ دوں گا. اور کیوں دوں گا؟ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے. The Ansar were the most generous community in the annals of human history. اور انصار تو تاریخ میں ان کے جیسی قوم ہی نہیں ملتی جنہوں نے ہر چیز، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اپنے بھائیوں کے لیے. اور وہ بھی کون سے بھائی؟ جو ایک اللہ کے نبی کے ایک نکلے ہوئے ایک لفظ سے جو بھائی بن گئے کہ یہ آپ کا بھائی ہے. بس اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں ہے یہ بھائی آپ کا؟ کیونکہ یہ اسی فیتھ کو مانتا ہے، یہ اسی عقیدے کا ہے جس عقیدے کے آپ آپس میں آل مسلم و اخو المسلم یہ کہنا تھا اللہ کے نبی کا. تو گھر کے پراپرٹی کے حصے شروع ہو گئے.
It is incredible. They offered everything to the Muhajir. उन्होंने हर चीज उनको ऑफर कर दी. They not only sacrificed their wealth for their Muslim brothers, but also were ready to sacrifice their life for each other. उनने सिर्फ घर की प्रॉपर्टी में ही हिस्सा नहीं दिया, बल्कि अपनी भाइयों के जान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार. इंसान को सबसे ज्यादा अजीज जो होती है वो अपनी जान होती है, उन्होंने वो भी कुर्बान कर दी और तारीख इससे बरी पड़ी. देन कम्स द इखलास, द सिंसेरिटी. अब सारी चीजें तो ठीक तभी होती है जब आपका दिल इस पर मुतमईन हो, जब आपका दिल वो चाहता हो जो अल्लाह के नबी चाह रहे हैं, जो अल्लाह चाहता है. दैट्स कॉल्ड इखलास. अब आपके चाहने से ये सारा मसला उलट हो जाए. यानी आप किसी को भाई कह रहे हैं तो उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है. आप किसी के साथ फराक दिली दिखा रहे हैं तो कोई अंडरलाइंग हिडन एजेंडा आपका है कि इससे मैं ये करने वाला हूं आगे चलकर. सो इन दोनों चीजों की, इन दोनों क्वालिटीज की नफी हो जाती है इससे, अगर आपके दिल में खुलूस नहीं. लेकिन इन लोगों के अंदर अल्लाह के नबी ने कूट कूट कर भर दिया, इतनी अच्छी तरबियत की कि इनके दिलों के अंदर पाइवस्त कर दिया इखलास को, सिंसियरिटी को. सो सिंसियरिटी मीन्स टू लिव, to worship or to sacrifice everything for the pleasure of Allah. जब हम इसको देखते हैं कि what does actually sincerity mean, sincerity का असल बुनियादी मतलब क्या होता है, पहले भी हमने इसके बारे में काफी मर्तबा बात की है sincerity के बारे में. It is to seek the pleasure of Allah. अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई भी काम कर गुजरना विदाउट सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस कि मेरे अपने साथ क्या होगा. यानी आपके पास कोई चीज है, आप इसको अल्लाह की नजर कर रहे हैं, हालांकि आपको इसकी जरूरत थी, लेकिन आपको पता है कि इससे अल्लाह खुश हो जाएगा, सो मैंने कुर्बान कर दिया. दैट इज द सिंसियरिटी. Muslims at Medina showed their sincerity from the very first day. और जो मदीने के मुसलमान थे उन्होंने पहले दिन से ही ये सिंसियरिटी दिखानी शुरू कर दी. They welcomed Prophet with absolute love. पहले दिन से ही जब इस्लाम वहां दाखिल हुए, पहले दिन से ही वो कुर्बान हो गए, जिसको हम कहते हैं कि मतलब अल्लाह के नबी पर सब कुछ लूट दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, हर चीज कुर्बान कर दी, हर चीज कुर्बान कर दी. और द लव वाज एब्सोल्यूट इन एब्सोल्यूट टर्म्स. यानी इससे आगे हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता है उतनी मोहब्बत जितनी अंसार ने अल्लाह के नबी के साथ. हालांकि दूसरी तरफ अगर हम मुहाजिरून को देखेंगे, उन्होंने अपने घर बार छोड़े, ये तो फिर भी बांट ही रहे हैं. तो दैट इज वाई कि मुहाजिरून को साबिकुन अल अव्वलून में आला दर्जा है. मतलब वी शुड नॉट, जब हम अंसार की मतलब वो कर रहे हैं, मतलब उनकी तारीफें कर रहे हैं, तो ये चीज कहीं आपकी नजर से ना हट जाए कि जो लोग अल्लाह के नबी के साथ शामिल हो गए मक्के में, वो फिर भी इनसे बड़ा मकाम रखते हैं. आप कहेंगे क्यों सर, इन्होंने तो घर की प्रॉपर्टी, उन्होंने घर की प्रॉपर्टी देनी दी तब भी आधा ही हिस्सा दिया, उन लोगों ने तो सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. और फिर जब इन लोगों ने उनको ऑफर किया प्रॉपर्टी, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा हम इसके लिए नहीं आए. अल्लाह अकबर. उनकी सिंसियरिटी इससे निकल के आई, वो दे रहे हैं, ये ले नहीं रहे. और इस तरह की मिसालें बहुत सारे सहाबा ने कायम की. चंद सहाबा ने उनसे कहा कि देखिए ये जमींदारी वगैरह ये आप कर रहे हैं, ये खेतें आप संभालिए, हम तो कारोबारी लोग हैं, हम बिजनेस जानते हैं, हमें थोड़ा सा पैसा उधार दे दीजिए, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे. और बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया. मतलब इट वाज टोटली, मतलब जिसको हम कहते हैं मतलब सिंसियरिटी दोनों तरफ से. अब कोई ऐसा भी शख्स हो सकता था कि मतलब उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको इवन यहाँ तक कि उसको ऑफर हो रही है कि आपकी शादी भी कर दी जाएगी, आपको घर से भी हिस्सा मिलेगा, बाग से भी हिस्सा मिलेगा, खेत से भी हिस्सा मिलेगा. वो तो कहेगा कि मेरी तो मौज हो गई.
لیکن یہ صحابہ ایسے نہیں تھے، مہاجرون ایسے نہیں تھے. جب ہم انصار کی بات کرتے ہیں مہاجرون کو بھول جاتے ہیں. مہاجرون نے اتنا ہی لیا جتنی ان کی ضرورت تھی. انصار اور دینا چاہتے تھے، انصار ہر چیز میں دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ہر چیز نہیں دی، انہوں نے ضرورت کے مطابق لے لی. دیٹ ٹو از سنسیئرٹی. وہ بھی ایک اہم پہلو تھا اس چیز کا. یعنی عجیب غریب منظر یعنی ان لوگوں نے اس پہلی والی کمیونٹی نے کر دیا کہ جس کا امپیکٹ انٹل دا ڈومز ڈے باقی رہے گا. کوئی بھی دنیا کی کوئی تاریخ، مطلب میں وثوق سے یہ کہتا ہوں، دنیا کی کوئی تاریخ اس طرح کے کیریکٹر پیدا ہی نہیں کر سکتی. اٹ از ہیومنلی امپاسبل. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اب دنیا وہاں پہنچی ہے کہ یہ چیزیں اب ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں رہے، ایسا ممکن ہی نہیں. اور 1500 سال سے آج تک اس طرح کا واقعہ ہوا ہی نہیں پھر. اور میں کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں آگے چل کر ہسٹری میں. کیونکہ اٹ واز ٹوٹلی بائی دا مرسی، بائی دا گریس آف آل مائٹی. اور اس سب کا تعلق جو ہے اللہ کے نبی کے بابرکت نام کے ساتھ ہے، جو مکے کو چھوڑ کے مدینے کو انہوں نے منور کر دیا. اور یہ ساری تعلیمات وہاں پر عروج کو پہنچی. اور اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کو اس لیول پر، اس درجے پر لا کے کھڑا. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے ہم بردرہوڈ، جنراسٹی اور سنسیئرٹی کے بارے میں کل بھی ہم شارٹ نوٹس میں بات کریں گے. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے میں کوشش کروں گا اس کا